بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ نے کل والی ہماری ویڈیو دیکھ لی ہوگی جس میں ہم نے وزن بڑھانے کے لیے کچھ بتانے کا کہا تھا اور اس کو ہم نے ادھورا چھوڑا تھا آپ کے اندر ایک سسپینس رہے کہ دوسری چیز ہے کیا۔ ٹھیک ہے جی، تو آج ہم دوسرے حصے میں بات کریں گے اور انشاءاللہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ایک ایسا نسخہ بتائیں گے جس سے آپ کا چہرہ روشن ہوگا، آپ کا وزن قدرتی طور پہ بڑھے گا اور آپ خوبصورت نظر آئیں گے۔ تو ہمارے اس چینل میں نئے آنے والے ساتھی سب سے پہلے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے یہ التماس کرتے ہیں کہ ہماری ان کھری کھری اور سچی باتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ٹچ ضرور کریں اور اس ویڈیو کے پہلے حصے کو دیکھنے کے لیے تاکہ اس سے پوری طرح فائدہ حاصل کر سکیں ہماری پچھلی ویڈیو کے وہ جو اس کو ضرور دیکھ لیں تاکہ پہلی ویڈیو بھی آپ کی نظر سے گزر جائے اور آپ کو اس سے فائدہ ہو جائے۔ تو ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کل والی بات کو انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیر و مرشد اعلیٰ، جب آپ کا نکاح سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا تو آپ کی عمر بہت تھوڑی تھی، آپ دبلی پتلی تھیں۔ تو آپ بیان فرماتی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رخصتی سے پہلے میری ماں نے مجھے تھوڑا سا صحت مند کرنے کے لیے کھجور اور ککڑی یا کھیرا جو ہے وہ مسلسل کھلایا اور میں تھوڑے عرصے میں فربا ہو گئی۔ یہ بات اٹل ہے، حقیقت ہے کہ کھجور اور کھیرے کا استعمال جسم کو فربا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور اور تربوز کو ملا کر کھایا۔ ٹھیک ہے جی، اور فرمایا کہ میں کھجور اور کھیرے کو یا کھجور اور تربوز کو اس لیے ملا کر میں نے کھایا کہ کھجور کی گرمی کو تربوز اعتدال میں لے آتا ہے اور تربوز کی جو سردی ہے اس کو کھجور کی جو حرارت ہے وہ اعتدال پر لے آتی ہے، اور یہ ایک ایسا کمبینیشن بنتا ہے کہ جو ہر مزاج پر فٹ آتا ہے۔ تو بات کرتے ہیں اپنی ویڈیو کے دوسرے حصے یعنی کھجور کے اوپر۔ ساتھیو، کھجور سے کون واقف نہیں؟ پوری دنیا کے اندر کھجور بہت ہی اچھی غذا سمجھی جاتی ہے، بہت ہی پیارا پھل ہے یہ۔ اور کھجور کے درخت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ کیوں؟ ایک تو تناور ہوتا ہے اور سدا بہار ہوتا ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کھجور کے درخت پر کبھی بھی خزاں نہیں آئی، وہ ہمیشہ ہرا بھرا ہی رہتا ہے، سدا بہار درخت ہے۔ اور مسلمان کی مثال اس کھجور کے درخت کے ساتھ بیان فرما کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا پورے عالم انسانیت کو کہ مسلمان ہمیشہ سدا بہار ہی رہتا ہے۔ اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ کھجور کا درخت کم و بیش 75 فٹ تک بلند ہو جاتا ہے، اتنا قد آور درخت ہے یہ۔ لیکن اب جو نئی تحقیق آئی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے درخت ہیں، 2-3 فٹ کے۔ مدینہ المنورہ میں جائیں آپ، جا کر دیکھیں، چھوٹے چھوٹے درخت ہیں اور ان کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں، نئی تحقیق ہے۔ تو سب سے پہلے کھجور کے درخت کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی جو کہہ لیں کہ اس کی تاریخ ہے اس کے بارے میں بتا دوں۔ آپ نیٹ پہ جائیں نا تو وہاں پر آپ سرچ کریں، جو آثار قدیمہ کے ماہر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جو مغربی پاکستان ہے نا آج کل، مغربی پاکستان یا انڈس ویلی کہہ لیں، وہاں پر مہر گڑھ کے نام سے ایک علاقہ تھا، اس کے ارد گرد میں جو آثار ملے کھجور کے درختوں کے باغات کے،
وہ 7,000 سال قبل مسیح کے ہیں. یعنی کھجور کی کاشت 7,000 سال قبل مسیح ہمارے پاکستان میں ہوتی تھی. آپ سفر کریں ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف کا، وہاں پر ایک علاقہ آتا ہے 50 کلومیٹر پہلے ڈیرہ اسماعیل خان سے، ادھر سے جائیں اگر سرگودا کی طرف سے تو ڈھکی کا علاقہ ایسے لگتا ہے جس طرح ہم سعودی عرب میں آ گئے ہیں. اتنے قدآور درخت کھجوروں کے، اتنی پیاری کھجوریں، بلا مبالغہ 1.5 انچ سے 2 انچ تک لمبی کھجوریں اور چھہارے وہاں سے ملتے ہیں. اتنی لذیذ کھجور، اتنی موٹی کھجور ہے، دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ کھجور سدا بہار درخت ہے، کبھی اس پر خزاں نہیں آتی. تو 100 گرام کھجور کی جو نیوٹریشنل ویلیو ہے اس کی طرف آتے ہیں. اب اس میں انرجی 282 کیلریز ہے. اتنی پاورفل غذا میرے خیال میں، میری نظر میں اور کوئی نہیں گزری. کھجور 100 گرام کھجور کھا لیں 282 کیلریز آپ کو انرجی ملتی ہے. اس میں کاربوہائیڈریٹس 75% یعنی 75 گرام پایا جاتا ہے 100 گرام میں. اور کاربوہائیڈریٹس بھی شوگر میں کنورٹ ہوتا ہے. اور مٹھاس جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے. مٹھاس جسم میں حرارت پیدا کرتی ہے، حرارت ہے تو زندگی ہے. اچھا، اس میں جو قدرتی مٹھاس پائی جاتی ہے وہ بھی تقریباً 64 گرام ہوتی ہے 100 گرام کے اندر. اچھا، اس میں فائبر ہے. اس میں اللہ پاک آپ کو تندرستی دے. پروٹین ہے اس میں، اچھی خاصی پروٹین ہے اس میں. اچھا، وٹامن اے ہے، B1 ہے، B2 ہے، B3 ہے، B5 B6، وٹامن کے، ایک مکمل غذا ہے یہ. اس میں کیلشیم ہے. اس میں فولاد پایا جاتا ہے، خون کی کمی کے مریض جو ہے. اچھا، وزن کو بڑھانے کے لیے فولاد کا بڑا اہم کردار. آپ کے چہرے پہ سرخی لانے کے لیے آئرن، فولاد. آپ شربت فولاد نہ استعمال کریں، آپ کھجور کا استعمال کریں. اس میں میگنیشیم ہے، مینگنیز ہے، فاسفورس ہے. 9% اس میں فاسفورس ہے 100 گرام کھجور کے اندر، جو آپ کی ہڈیوں کی بڑھوتری کے لیے، ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہترین ہے. پوٹاشیم ہے اس میں. سوڈیم برائے نام سوڈیم ہے ہی نہیں اس میں. ٹھیک ہے جی. اور یہ سارا کچھ 100 گرام کھجور میں ہے. اب آپ نے اپنے وزن کو بڑھانا ہے، اپنے چہرے کو خوبصورت کرنا ہے. ہماری مارکیٹ کے اندر بے شمار قسم کی وہ پروٹین ٹائپ ڈبے آئے ہوئے ہیں، وہ محلول سے دودھ میں گھول گھول کر پلاتے ہیں. ان میں اسٹیرائڈ شامل ہیں، اس میں وہ زہریں جو آپ کے نظام نظام کو، آپ کے اعصابی نظام کو، آپ کے جو غدی نظام ہے، غدودی نظام جو ہے آپ کا، ٹھیک ہے جی، اس کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں. یہ چیزیں مصنوعی چیزیں. باڈی بلڈرز حضرات کو دیکھ لیں، وہ استعمال کرتے ہیں، وہ یہ یو کے سے آیا یا USA سے آیا، پتہ نہیں کہاں سے آیا، اس کو استعمال کر کے وہ انرجی ٹانک اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں. لیکن جو قدرتی غذا ہے جو میرے رب نے پیدا کی ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور نہیں اس گھر میں کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. جو گھر کھجور سے محروم ہے اس گھر میں کھانے کے لیے چیز ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. اتنی کمال کی چیز ہے یہ آپ کی توانائی کو بحال کرنے کے لیے. تو اگر آپ اپنے وزن کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ صبح ناشتے میں 7 کھجوریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور طاق اعداد میں پسند فرمائی ہیں. اپنے وزن بڑھانا ہے. اجوا کھجور کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ 7 کھجوریں کھائیں، جنات سے محفوظ رہیں گے، جادو سے محفوظ رہیں گے. یہ بات اٹل ہے، حقیقت ہے. یہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر شک بھی نہیں کیا جا سکتا. 7 کھجوریں کھا لیں. اگر آپ 7 نہیں کھا سکتے، 5 کھائیں، 3 کھائیں، 1 کھا لیں. 7 دودھ کا گلاس پئیں آپ. دوپہر ہو گئی. دوپہر کو آپ نے 100 گرام کھیرا اور اس کے ساتھ طاق اعداد میں کھجوریں استعمال کرنی ہیں. وہ دیکھ لیں جتنا آپ کا پیٹ ہے آپ اس کے مطابق استعمال کر لیں. 100 گرام وہ ہو جائے، 50 گرام کھجوریں ہو جائیں طاق اعداد میں، وہ آپ کھائیں. اس کے بعد آپ تھوڑے وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں. اگر آپ کو بھوک پھر بھی ستاتی ہے، آپ اپنا کھانا بھی کھا سکتے ہیں. اور شام کو آپ جو بھی آپ کے مقدر میں ہو وہ استعمال کریں. یہ کھجور اور کھیرا، اگر کھیرا نہیں تو ککڑی جس کو تر کہتے ہیں، اگر وہ بھی میسر نہیں تو تربوز کا سیزن آ رہا ہے. آپ کھجور اور تربوز ملا کر کھائیں. آپ کا چہرہ سرخ ہوگا، آپ کے چہرے پہ رونق آئے گی. جو آپ کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، آپ کو تھیکلی پہلوان کہتے ہیں، اوے پتلے، پتہ نہیں کیا کیا نام لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کاکروچ کا نام بھی لے دیتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، کسی کا نام تو نہیں لینا چاہیے اس طرح، اسلام میں منع ہے.
اگر آپ کو اس طرح کی آوازیں کسے جاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں بالکل بھی. کوئی بھی ملٹی وٹامن یہ وہ دائیں بائیں سے ایسی زہریں استعمال نہ کریں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں. تربوز اور کھجور، ککڑی اور کھجور، کھیرا اور کھجور، کوئی سیٹ بنا لیں، بدل بدل کے کھائیں. انشاءاللہ 2 سے 3 ماہ متواتر استعمال کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کا وزن بڑھ جائے گا، آپ خوبصورت نظر آئیں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.